إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ مجادلہ جو ہے، مجادلہ کا معنی ویسے ہے جھگڑنا۔ تو اس صورت میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے شوہر جس کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شوہر نے اس بیوی کے ساتھ زہار کا معاملہ کیا تھا۔ اور زہار کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ بیوی کو جب حرام کر دیتے تھے اپنے اوپر تو اس کو یہ الفاظ کہتے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے ماں کی پشت جیسی ہو، مطلب اس سے حرام ہونا ہوتا تھا۔ اور جب کوئی یہ جملہ کہتا تو وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھتا۔ تو اوس بن صامت نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ الفاظ بولے تھے، زہار کے الفاظ، اور اس کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی علیحدگی ہو، کیونکہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی خاص۔ تو اور زمانے جاہلیت کا جو رول تھا، جو اصول تھا، اس کی روح سے ان الفاظ میں کوئی گنجائش نہیں تھی واپسی کی۔ تو اس کی بیوی پریشان ہو کر آئی اور بات ایسے انداز میں کی جیسے کہ لڑنے جھگڑنے والے انداز ہو، کیونکہ وہ بہت پریشان حال تھی اور اپنے معاملے کو ذرا غصے کے انداز میں پیش کیا۔ تو اس حوالے سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ زہار سے بیوی حرام تو ہو جاتی ہے، لیکن اس حرمت کی ایک حد مقرر ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ اس کا کفارہ دیا جائے۔ اگر کفارہ دیا جائے گا تو پھر یہ حرمت ختم ہو جائے گی اور شوہر بیوی کے تعلقات اور نکاح کا جو رشتہ ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ اور اگر کفارہ نہیں دیتا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی۔ تو اس حکم میں گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ترمیم کی کہ کچھ حصہ اس کا برقرار رکھا کہ اس کی بیوی حرام ہوگی، لیکن یہ حصہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی یہ ختم ہو گیا، اور اس کے ایک انتہا مقرر کر دی کہ کفارہ جو ہے اس سے یہ تحریم اور یہ حرام ہونے کا جو عمل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ کے دوسرے اہم مضامین، اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ سرگوشی کا بات اور حکم بیان کرتی ہے کہ اگر دو یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کریں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے حکم حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب 3 افراد ہو تو 2 جو ہے ایک کی موجودگی میں 2 آدمی سرگوشی نہ کرے، کیونکہ وہ بدگمانی کر سکتا ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں اور اس سے آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہاں قرآن نے دوسرے پہلو سے اس کو لیا ہے کہ ایک تو یہودیوں کی سرگوشیاں ہوتی ہے جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں جو ہے نا وہ کانا پوسی کرتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ بگاڑ کر سلام کرتے ہیں۔ تو ان کے قبیح حرکات جو ہے یہ تو اسلام اور مسلمانوں کو پریشانی کے لیے، اور ایک سرگوشی اور خفیہ مشورہ اس طرح ہوتا ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو، تو اصولی طور پر اس کی اجازت ہے۔ البتہ حدیث میں یہ بات بیان آئی کہ اگر 3 افراد ہیں تو 2 نہ کرے، کیونکہ تیسرے کے لیے پھر مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر 3 سے زائد افراد ہیں تو پھر کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے کہ گنجائش کم ہے جگہ میں اور ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھے، کوئی گنجائش اور مسجد میں اور مجلس میں خلا پیدا کرے تاکہ اور لوگ بھی آئیں، تو اس طرح کیا کرو۔ تو یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ مجلس میں بڑی جگہ پر قابض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر جگہ کی کمی ہے تو ذرا سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آ سکیں۔
پھر اس صورت میں ان منافقین کا بھی تذکرہ ہے جو یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر بھی قسمیں کھاتے تھے۔ تو ان کی بڑی بڑی قسمیں تھیں اور مومن ہونے کے بڑے بڑے دعوے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا اس صورت میں، اور ان سب کے باوجود جو ہے ان کو حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا۔ اور اس طرح ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ ماں باپ بیٹے بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان لوگوں کی جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے لیے 4 نعمتوں کا اعلان اس صورت میں ہوا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، کسی کے لیے اس سے بڑی دولت ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے دل میں ایمان جمع ہوا ہو۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایسی جگہوں سے مدد کریں گے جہاں تک ان کا خیال بھی نہ جاتا ہو۔ تیسرا ہے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے اللہ کی نعمتوں پر۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت قریب بنایا جو اللہ کے لیے اپنے رشتے ناتے چھوڑ لیتے ہیں جب وہ اللہ کے مزاحمت میں آ رہے ہوں۔ پھر آگے سورۃ الحشر ہے۔ اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تصدیق کا حامل قرار دی ہے، کہ ہر چیز اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور جلال کی گواہی دیتی ہے۔ پھر یہ صورت قدرت الہیہ کے بعض زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے کہ دیکھیے یہود جو ہے یہ بہت مضبوط قوم تھی، اور بہت لمبے عرصے سے یثرب یعنی مدینہ میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کیے تھے، تو آج تک برقرار ہے ان کے آثار، اور معاشی وسائل پر پوری طرح ان کا قبضہ تھا۔ سب مدینہ والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ اتنے مضبوط قوم بھی اس جگہ سے بے دخل ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو ان کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس مدینہ سے بے دخلی کو قرآن نے اول الحشر پہلا حشر قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے بھی ایسا حشر ہوگا۔ تو دوسرا حشر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ ان لوگوں کو خیبر سے بھی بدر کر دیا، اور خیبر سے بھی شام پر چلے جانے پر مجبور ہوئے۔ تو یہود کا مدینہ سے اور خیبر سے نکل جانا یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہ کسی کے لیے بھی متوقع اور کسی کے ذہن میں بھی ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، اور ظاہری جو اسباب انہوں نے فراہم کیے تھے ہر قسم کے، وہ اسباب کسی کام نہیں آئے، اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ پھر آگے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہود کا قبیلہ بنو نذیر جب مدینہ سے نکل گیا تو بہت سارا مال غنیمت ان کا جو بچا ہوا تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہ ایک اصول ہے اور ایک اصطلاح ہے کہ جو مال غنیمت لڑائی کے بغیر ہاتھ آ جائے تو اس کو مال غنیمت کی بجائے مال فے کہا جاتا ہے، اور مال فے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس موقع پر یہ حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کی تقسیم اللہ کے نبی کریں گے ان مفاد عامہ کے کاموں میں جو سب مسلمانوں سے متعلق ہے، اور تمام مسلمانوں کے فقراء اور مساکین اور حاجت مندوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس مال کو صرف مجاہدین کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ پورے معاشرے کی ملکیت اس کو قرار دیا۔
کیونکہ اسلام اصولی طور پر یہ چاہتا ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں گردش کرتی رہے اور باقی لوگ اس سے محروم ہوں، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کا پھیلاؤ ہو مناسب انداز میں اور سوسائٹی کا کوئی بھی فرد اور کوئی بھی طبقہ محروم نہ رہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا، صدقات کا، میراث کا، خمس اور یہ جو مال فے کا اصول تھا۔ پھر اس صورت میں جو ہے آگے قانون سازی کے بنیادی سرچشمے کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی ذات ہے، اور فرمایا گیا کہ جس چیز سے تمہیں پیغمبر جو چیز آپ کو پیغمبر دے تو اس کو لو، اور جس سے منع کرے تو اس سے باز رہو۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ تمام قوانین اور مسائل جو ہے یہ اللہ اور رسول کی طرف لے جائے جائیں گے، اور ان کی ہدایات اور ان کی جو رہنمائی ہے اگر موجود ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس صورت میں آگے منافقین کی مذمت ہے جو یہود کو، اسلام دشمنوں کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، کیونکہ یہی ظالموں کی سزا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مومنون کو سمجھایا گیا ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ کئی ان یہود و نصارہ کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، کیونکہ اللہ کو جو بلائے گا، اللہ کو جو چھوڑے گا تو وہ اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو بھی بلا بیٹھے گا، اور وہ انسانیت سے نکل کر صرف حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات میں ہی لگا رہے گا، اور جاتے جاتے پھر جہنم کا راستہ اپنے لیے ہموار کرے گا۔ اور پھر آگے قرآن کی عظمت اور انسان کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو عقل اور شعور دے دے اور پھر ان پر قرآن نازل کر دے تو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن انسان ہے جس کو عقل و شعور بھی دیا ہے، وہ جب اس قرآن کو سنتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے تو اس کلام کی عظمت اس کے دل پر ایسا نہیں ہوتی۔ تو اس کا تعلق ایمان کی مضبوطی سے۔ پھر سورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا بیان ہے، اور آخر میں وہی جملہ ہے جو پہلے اس سے سورت کا آغاز ہوا ہے کہ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورت کے جو ابتدائی آیات ہے یہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے رشتہ دار تھے اور بیوی بچے تھے مکہ میں مشرکین کے نرغے میں، تو ان کو خطرات یہ محسوس کر رہے تھے، اور ان کی اموال اور باقی چیزیں بھی مکہ میں رہ گئی تھیں، تو ان کے ضبط ہونے کا بھی ان کو خدشہ تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اس موقع پر کفار پر، جو مکہ کے کفار ہیں، ان پر ایک احسان کرتا ہوں، تو اس احسان کے بدلے میں وہ میری بیوی بچوں اور میرے اموال کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کی نیت کوئی غلط نہیں تھی، البتہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ تو اس نے مشرکین مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دی کہ وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ اطلاع جو ہے یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن یہ چونکہ بدری صحابی تھے، بدر میں شریک رہے تھے، مخلص صحابی تھے، تو ان کو خود بھی اس پر ندامت ہوئی اور صدق دل سے توبہ کیا، اور ان آیات میں بھی ان کے لیے تنبیہ کی گئی، اور یہ بات ان کو سمجھائے گی
کہ کفار جو ہے یہ میرے بھی دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے, انہیں دوست نہ بناؤ. یہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کے سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی ہے اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے, اور آج بھی ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی ہے اور کوئی بھی نقصان کا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں ضائع ہونے دیتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم جو ہے کوئی تعلقات اور کوئی ایسی بات جو ان کے لیے مدد کا باعث ہو, خصوصاً اسلامی جماعت کے راز افشا کرنا ان کے سامنے, تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے اپنے مشرک قوم سے برات کا اعلان کیا. تو حضرت ابراہیم کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور کسی سے دوری اختیار کرے تو بھی اللہ کے لیے. تو کفار کے ساتھ مقاطعہ کا اور قطع تعلق کا حکم دیا گیا, لیکن آگے اس میں ایک استثناء رکھی کہ وہ کفار جو کہ آپ سے نہ لڑتے ہیں نہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور حالت امن میں رہنا چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ جو ہے حسن سلوک اور ان کے ساتھ تعاون جائز امور میں کر سکتے ہیں, اور ان سے قطع تعلق کرنا کوئی لازم نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر کافر سے ہمیشہ دشمنی مولنے کی اور ہمیشہ نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے, بلکہ جو لوگ برسر پیکار ہے اسلام کے خلاف ان سے قطع تعلق کا حکم دیتی ہے, اور جو لوگ امن والے ہیں ان سے انسانی ہمدردی اور حسن سلوک کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر سورہ ممتحنہ میں ان خواتین کا حکم بھی آیا ہے کہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو اس میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط یہ ایک سخت ترین دشمن تھے اسلام کے, تو ان کی بیٹی مسلمان ہوئی تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا, اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئی. تو ان کا والد ان کے پیچھے آیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرے اوپر مجھے حوالہ کیا جائے, کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا کہ جو مکہ سے آئیں گے مدینہ تو ان کو واپس کیا جائے گا. تو اس پر حضور نے ان کو فرمایا کہ وہ معاہدہ مردوں کے حوالے سے ہوا تھا, اس میں خواتین کا ذکر نہیں ہے, تو خواتین کو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ یہ خواتین ان کے لیے اب جائز نہیں رہی, تو ان کو ان کی طرف واپس نہ کیا جائے. اور پھر آخر میں دوبارہ تاکید کی گئی ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں, تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے, اور جو آخرت سے اس طرح مایوس ہے جیسے کہ قبر والوں سے کافر لوگ مایوس ہیں. پھر آگے سورہ صف ہے, اس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس مسلمانوں میں آپس میں وحدت ہونی چاہیے, اتحاد ہونی چاہیے, اور دشمنوں کے مقابلے میں وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر مضبوط لوہے کی دیوار کی طرح یہ نہیں رہیں گے آپس میں جڑے, تو پھر کفار پر ان کا غلبہ نہیں ہوگا. آج جو مسلمان مغلوب ہے تو اس میں کئی ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی, اور وہ بھی اس وقت جب ان کو جہاد کا حکم دیا ایک قوم کے ساتھ جن کا نام عمالقہ تھا. تو جب عمالقہ کے لیے جہاد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے لگے, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے اور آپ کا رب جا کر وہاں لڑیں.
تو ان کا تذکرہ ہے کہ ان جیسے تم نہ بنو۔ پھر اس صورت میں بشارت ہے کہ اسلام تمام ادیان پر غالب رہے گا۔ تو یہ غلبہ حجت اور دلیل کے حوالے سے تو ہر لمحہ موجود ہے قیامت تک کہ دلیل کے لحاظ سے اسلام غالب ہے، اس کے کوئی دلیل کے لحاظ سے کسی چیز کا توڑ نہیں کر سکتا۔ باقی مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے تو وہ فتح آ بھی چکی ہے اور امید ہے اللہ سے کہ آئندہ بھی آئیں گے۔ اگلی آیات میں سورۃ صف کو اس میں مسلمانوں کو ایسی تجارت کی دعوت دی گئی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس تجارت کا ایک فریق وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اور وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لایا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد کیا جائے، تو اس کا جو نفع ہے اور دوسری طرف سے اس کے ایکسچینج میں جو چیز ملنے والی ہے وہ گناہوں کی مغفرت ہے اور جنت میں داخلہ ہے، اور اللہ کی مدد ہے اور دنیائی کفر پر غلبہ ہے۔ تو آج مسلمان مادی تجارت کے حوالے سے تو مغلوب ہے اور کنٹرول کسی اور کا ہے، لیکن اس تجارت کو تو مسلمان کر سکتے ہیں جس میں ان کے دین میں بھی دنیا میں بھی غلبہ کی نوید سنائی گئی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے تاجر بنائے جو اللہ کی رضا کو، جنت کو خرید لیں۔ پھر آگے سورۃ الجمعہ ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی محور ہے اور بنیادی بات جس کے ارد گرد یہ سورت گھومتی ہے وہ اس امانت اور بار امانت کا بیان ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا تھا، لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو اب اس امت کے کندھوں پر رکھا گیا ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے جو علوم ہے، جو معارف ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ کی وحی اور کتاب دی گئی تھی، لیکن ان کا مثال اس گدھے کی طرح ہوا جس کے اوپر بہت قیمتی خزانہ لدا ہوا ہو لیکن اس کو اس کا کوئی پتہ نہ ہو۔ تو تم بھی اس طرح نہ ہو جاؤ، قرآن سے اپنے آپ کو واقف کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالو اور اس کی تعلیم عام کرو اور اس سے ہر سینے کو منور کرو اور اس کے پھیلانے کی اور نشر و اشاعت کی بھرپور کوشش کرو۔ اور پھر سورت کے اختتام پر جمعہ کی فرضیت کا حکم کے بیان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ لیا کرو اور اللہ کی طرف دوڑ کر لیا کرو اس وقت۔ البتہ فارغ ہونے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کسب معاش میں اور تجارت میں لگ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے سورۃ المنافقون ہے جس میں منافقین کے اخلاق کا بیان ہے اور ان کا تفصیلی تعارف ہے اس سورت میں۔ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دسیسہ کاریاں کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ تو کافی صفات کا اس صورت میں بیان ہے۔ تو اس صفات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے گزر گئے اور دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ہمیں اپنے اعمال پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم انہی کی طرح تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی جھوٹ فریب میں اور اس طریقے سے دھوکہ دہی میں بہت زیادہ آگے ہے۔ بحیثیت قوم اس میں ہم مشہور ہو گئے پوری دنیا میں، اور ظاہر اور باطن کا ایک نہ ہونا، دل اور زبان کا ایک نہ ہونا، تو اندر سے ہم کوکھلے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو منافقین کی صفات ہے یہ مسلمانوں کے اندر آنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مضبوط ایمان کی نعمت سے اور طاقت سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ پھر آگے سورہ تغابن ہے۔ تغابن کا معنی ہے خسارہ اور نقصان۔
تو قرآن نے قیامت کو یوم التغابن کہا ہے، یعنی ایسا دن جس میں ہر آدمی خسارے میں ہی رہے گا، اور یہ حقیقت ہے اور یہ قیامت کے دن واضح ہو جائے گی۔ کفار کا تو خسارے میں رہنا واضح ہے کہ ان کو تو جہنم ہی ملے گی اور نعمت کا کوئی بھی پہلو ان کو میسر نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی افسوس اور خسارے کا دن اس لیے ہوگا کہ ہر آدمی کہے گا کہ میں اگر مزید محنت کرتا، کوشش کرتا تو میں جنت میں اور بھی آگے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا، تو اس کو بھی حسرت ہوگی۔ لیکن یہ ابتدائی درجے میں جب جنت میں داخل ہوتے ہوتے وہ اپنا مقام دیکھے گا، جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کا نہ ان کے اوپر کوئی ڈر ہوگا مستقبل کے حوالے سے اور نہ کسی چیز پر غمزدہ ہوں گے۔ تو اس صورت میں یہ مضمون دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے تکذیب کی تھی اور ان پر عذاب آئے تھے، قیامت کو جھٹلانے والے لوگ تھے، تو ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس صورت میں ایمان والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کے جو اموال اور اولاد ہے اور بیوی بچے ہیں، یہ فتنہ ہے، اس سے آپ جو ہے دین پر عمل کرنے سے محروم بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے دین کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیں اور دینی حقوق اور فرائض کو ان کے اوپر قربان کر دیا، تو پھر یہ آپ کے لیے دشمن بن جائیں گے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ان کے حقوق بھی ادا ہو، ان کی رعایت بھی ہو، لیکن ساتھ جو دینی فرائض اور واجبات ہے اس پر بھی مکمل عمل ہو، اس کو نچوڑ دیا جائے ان کی وجہ سے، ورنہ یہ عذاب بن جائیں گے۔ پھر آگے سورہ طلاق ہے، اس میں طلاق کے حوالے سے احکام ہیں، اور طلاق کی ایک ہدایت دی گئی ہے کہ طلاق اگر دینی ہے تو ایسے وقت میں دی جائے کہ بیوی جو ہے پاکی کی حالت میں ہو، ماہواری اس کو نہ ہو، اور پاکی کی حالت بھی ایسی ہو جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا گیا ہو، ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہو۔ اور پھر اگر طلاق دینی ہے تو ایک سے زیادہ نہیں بلکہ ایک طلاق دی جائے، اور وہ بھی رجعی دی جائے۔ تو اگر ندامت ہوئی تو 3 مہینے میں 3 ماہواریہ گزرنے سے پہلے گنجائش ہوگی واپسی کی، اور اگر الگ کرنے کا پکا فیصلہ ہوا تو ایک طلاق ہی الگ ہونے کے لیے اور الگ کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب عدت ختم ہو جائے گی تو بیوی نکاح سے الگ ہو جائے گی۔ تو قرآن نے جب یہ طریقہ طلاق کا بتایا اور اس پہ بہت سارے قیودات لگائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق جو ہے انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض جگہوں میں بہت ضرورت پیش نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہی نہ دیتا، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے، اس کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے طلاق کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق میں ان مطلقہ عورتوں کا عدت کا بیان ہے جو ماہواری جن کو نہیں آتی، یعنی بوڑھی عورت ہے یا چھوٹی بچی ہے، اس کا نکاح ہو، اس کو طلاق ہوئے، تو ایسی خواتین جن کو ماہواری نہ آتی ہو ان کی عدت بتائی گئی ہے کہ 3 مہینے ہیں، اور جو حاملہ ہو اس کی عدت یہ ہے کہ اس کا حمل جب گر جائے، یعنی بچہ جب وہ پیدا ہو جائے تو وضع حمل پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور جو نہ حاملہ ہے اور نہ عائسہ ہے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو بلکہ اس کو ماہواری آتی ہو، تو پھر اس کے لیے 3 ماہواریاں گزرنا یہ اس کی عدت ہے، اس کے بعد پھر یہ نکاح سے نکل جائے گی اگر اس کو ایک طلاق ملے۔ پھر اس صورت میں بار بار 4 بار جو ہے وہ تقوی کا حکم آیا ہے۔ پہلی بار فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، پھر دوسری بار فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ تیسری بار فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت اور آسانی پیدا کرے گا۔ اور چوتھی بار فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ دور کرے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور تو اس انداز سے تقوی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اس کو بہت ہی ایک جامع چیز قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کی آسانیاں ہو، رزق کی آسانیاں ہو، آخرت کی آسانیاں ہو، تقوی ہی کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس سے ایک اہم امر کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن بھی ایک قانون کی کتاب ہے لیکن یہ باقی قانون کی کتابوں سے مختلف ہے کہ ایک خشک دفعہ اور حکم لگا کر نہیں چھوڑتا، بلکہ قانون پر آمادہ عمل کرنے کے لیے بہت ساری ترغیبات بھی دیتی ہے اور ترغیبات بھی قرآن دیتا ہے۔ تو ترغیب و ترہیب اور قانون کی روح کو واضح کرنا اور اس کو دل میں اتارنا، اور اس چیز کو، ہر چیز کو کسی دنیاوی زندگی تک محدود کرنے کے بجائے اس کو آخرت کے ساتھ مربوط کرنا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آخرت میں اس کا یہ اثر ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ہر چیز کو اخروی پہلو بھی قرآن دیتا ہے کہ صرف دنیا تک تمام نتائج اور تمام جو اس کے چیزیں ہیں وہ منحصر نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی آپ کے جو اعمال ہوں گے، جو کام ہوں گے، آخرت میں بھی اس کا اثر دکھے گا اور اس کے مطابق اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ تو ہر چیز کے پیچھے اللہ سے تعلق کا اور آخرت اور فکر آخرت کی ترغیب بھی دی گئی ہے تاکہ قانون ایک خشک قانون نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک دل کی حرکت بھی ہو اور دل کا جذبہ بھی ہو۔ پھر آگے سورہ تحریم ہے، اس میں ابتدا میں جو آیات ہے اس کا تعلق ایک واقعہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بیویوں نے بتایا کہ آپ جو ہے فلاں اپنی بیوی کے پاس ذرا زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہاں آپ کو شہد پیش کیا جاتا ہے، تو وہ شہد جو ہے اس میں ایک جڑی بوٹی کا نام لیا جس کی بو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی کہ اس شہد میں وہ بوٹی ملی ہوئی ہے اور آپ کے منہ سے جو ہے وہ بو آ رہی ہے۔ تو حضور نے جب یہ بات سنی کہ وہ میری زوجہ جو مجھے شہد دے رہی ہے اس میں یہ بوٹی ہے، تو لہٰذا میں نے اس شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا، آج کے بعد سے میں وہاں شہد نہیں پیوں گا۔ اور ان بیویوں کا مقصد جو ہے وہ روکنا تھا حضور کو وہاں زیادہ وقت گزارنے سے، ورنہ یہ بات غلط تھی۔ اس شہد میں کوئی جو جس بوٹی جس کا نام مغافیر تھا، جو نام لیا تھا، وہ نہیں تھی۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں اس شہد کو نہیں پیوں گا اور اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو یہ اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا، اور ان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ آپ یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں، لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے سامنے بھی یہ راز افشا کر دیا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کافی جو ہے نا وہ رازدارانہ تعلق تھا۔ تو حضرت حفصہ نے جب یہ راز افشا کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا کہ یہ بہت غلط ہوا، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن پھر ایسا ہوا نہیں۔ تو ان ازواج کو تنبیہ ہے، کیونکہ صحابیات جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو وہ انسان تھی، ان سے غلطیاں ہو سکتی تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو تعجب نہیں ہے کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا،
تو اللہ کے پیغمبر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن تمہیں نقصان ہوگا۔ تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ تمہیں حضور سے پہلے تو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب وہ ہو گئی تو پھر یہ راز افشا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس صورت میں آگے حکم ہے توبہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے صاف دل سے توبہ کرو، جس میں کیے ہوئے پر ندامت بھی ہو اور آئندہ بچنے کا عزم بھی ہو، اور جو کچھ ہوا ہے اس کی مغفرت کی طلبگاری بھی ہو۔ تو اس طرح صاف دل سے توبہ، کامل توبہ کی، جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیوی کی ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام جیسے صالح شخص کی بیوی تھی، اور دوسری جو ہے وہ مسلمان بیوی کی ہے، جو فرعون جیسے ظالم کی مسلمان بیوی تھی۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان اگر خود مومن اور صالح نہیں ہے تو کسی کی قرابت داری جو ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے قریبی تعلق کے بعد شوہر بیوی کا تعلق ہے، اس کے بعد بھی شوہر بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ نہیں ہوا تو اس کے علاوہ تو کسی اور کو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا ایمان اور عمل صالح ہی ہونا چاہیے، دوسرے کے ایمان پر کوئی سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔